مسلمان بنا رہے، اسے دین دے رہے، اسے نبی کی زندگی دے رہے، اسے قرآنی تعلیمات دے رہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے جیسی ماں ہوگی ویسی اولاد ہوگی۔ ختیجہ جیسی ماں ہے، فاطمہ جیسی اولاد ہے، فاطمہ جیسی ماں ہے، حضرت حسن اور حسین جیسی اولاد ہے۔ یہ ماں کی پرورش، یہ ماں کی تربیت۔ امام بخاری کو امام بخاری بنانے والی کہ ان کی ماں ہے، ماں کہ چہرے پہ داڑھی کا ایک بال نہیں نکلا کہ میں حدیث کا استاد بن چکا تھا۔ کس نے اس بلندی پر پہنچا امام بخاری کو؟ کہ ان کی ماں نے۔ مولانا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو مقام غوث پر کس نے پہنچایا؟ کہ ان کی ماں نے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کو محبوب سبحانی کس نے بنایا؟ کہ ان کی ماں نے۔ مولانا بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بلندی پر کس نے پہنچایا؟ کہ ان کی ماں نے۔ ہم نے اس ماں کی گود میں پرورش پائی ہے جس کے حلق سے ایک مشتبہ لقمہ پوری زندگی میں نہیں نکلا گیا۔ جب ماں ایسی تھی، اولاد ایسی تھی۔ اور ان کی دادی وہ تو مولانا الیاس کے بدن کو سونگتی تھی اور کہتی تھی بیٹے تیرے بدن سے صحابہ کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب ماں ایسی تھی، اولاد ایسی تھی۔ آج کی ماں فیشن کی دیوانی، آج کی ماں کپڑوں کی دیوانی۔ جو ماں خود کھڑے رہ کر پانی پیے اس کی اولاد بیٹھ کر پانی پی سکتی ہے؟ جس ماں کے سر پہ خود دوپٹہ نہیں اس کی اولاد سر ڈھانک سکتی ہے؟ جو ماں گھنٹوں اپنے ایمان کو برباد کر رہی ہے اپنے بچوں کو گود میں لے کر بٹھا کر، کیا اس کی اولادوں میں شرم آ سکتی ہے؟ گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے دوستوں، ہمارے ذمے ہے۔ سب یاد ہے، گھر بھول گئے، سب کی دین کی فکر میں مر رہے۔ ہاں فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ، کرو سب کا غم، گھر کا بھی تو غم لو۔ ورنہ حال کیا ہوگا؟ باپ کی تہجد نہیں چھوٹ رہی، اولاد کی جمعہ نہیں ہو رہی۔ مرد سراپا سنت میں غرق ہے، عورت کے سر پہ دوپٹہ بھی نہیں ہے۔ ہمارے پاس بولنے والی زبانیں، لوگوں کے پاس دیکھنے والی نگاہیں۔ جس دین کی بات کر رہے ان کا گھر دیکھو، ان کے بچے دیکھو۔ دین کی بات کر رہے ہیں، تبلیغ کی بات کر رہے ہیں۔ ہمارے نبی کی محنت، ارے ادھر دیکھو ترجمہ ہو رہا ہے یار، ارے ادھر دیکھو، نماز میں ادھر دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ابھی تو نماز ہی نہیں بنی دوستوں۔ وہ کرے اپنا کام، ان سے بھی کہو آہستہ ترجمہ کرے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ میرے دوستوں دیندار بنانے کی فکر، دیندار بنانے کی محنت، اور دین ڈنڈے سے نہیں آئے گا، مار پیٹ سے نہیں آئے گا، اس سے تو ضد آئے گی۔ آپ نے ڈنڈے سے دین لانا چاہے نا تو بچوں نے کھڑکی سے دیکھا ابا آ رہے ٹوپی، اور ابا نہیں ٹوپی غائب۔ بیوی دوڑ کر گئی دوپٹہ سر پہ، باوا شوہر نہیں تو دوپٹہ غائب۔ یہ منافقت ہے، اور یہ منافقت ہماری مار پیٹ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ دین اوپر سے تھوپنے کا نام نہیں ہے، دین اندر سے قبولیت کا نام ہے۔ اتنا اللہ نے حق کے قبول کرنے کی استعداد مرد سے زیادہ عورت میں رکھی ہے۔ حضور کے وصال کے بعد مردوں میں استعداد ملتا ہے، کوئی عورت مرتد ہوئی ہو ایسا نہیں ملتا ہے۔ حبشہ کی ہجرت بھی ایک صاحب وہاں جا کے مرتد ہو گئے، لیکن ان کی بیوی نے وہاں بھی اپنے ایمان کو بچا لیا، وہاں بھی اپنے ایمان کو بچا لیا۔ اور اللہ نے اس کا کیا اعزاز ملا؟ اللہ کے نبی کی بیوی ہونے کا شرف ملا۔ ہاں بہت حضور کے اللہ کے نبی کا زیادہ دین عورتوں کے واسطے سے امت کو ملا ہے، ان کی گھر کی کثرت نکاح میں ایک وجہ اس کی بھی تھی کہ امت تک اللہ کے نبی کے اندرونی زندگی کا دین کیسے پہنچے گا؟ کہ ان عورتوں کے ذریعے پہنچے گا جو امت کی مائیں ہیں، یہ پہنچائے گی۔ حق کے قبول کرنے کی سر مرد سے زیادہ عورت میں۔ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی کیا عورت؟ سب سے پہلے مال دینے والی کیا عورت؟ سب سے پہلے جان دینے والی کیا عورت؟ سب سے پہلا سلام کہ عورت پر۔ یہ ساری چیزوں میں پہل اللہ نے عورت کو دیا ہے۔ ہاں
قیامت تک کہ اللہ کے نام پر جتنی جانے جائے گی سب کا اجر سب حضرت سمیہ کے نام عمل ہے کہ جان دے جی. اور خلفائے راشدین میں ایک خلفائے راشدین صرف حضرت ابوبکر صدیق جو براہ راست اللہ کے نبی کی دعوت پر ایمان میں داخل ہوئے. باقی تینوں خلفائے راشدین جو ان کو ایمان ملا، حضرت عمر کو، حضرت سمیہ، حضرت عثمان کو اور حضرت علی کو، یہ عورتوں کے طفیل میں ملا ہے. کس کے طفیل میں؟ حضرت عمر کی ہدایت کا ذریعہ کہ ان کی بہن بنی، بہن کی استقامت نے عمر جیسے شخص کے دل کو پسیج دیا. حضرت عثمان کی ہدایت کا ذریعہ ان کی خالہ بنی. کتابوں میں اشعار موجود ہے تو صحابہ میں، یا عثمان یا عثمان، شریف باپ کا بیٹا، سمجھدار باپ کی اولاد، تجھے کیا ہوا؟ مکہ کی گلیوں میں آواز لگی ہے اللہ کے دین کی طرف بلایا جا رہا ہے اور تو نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا. یہ خالہ کے اشعار نے مجبور کیا. ابو بکر صدیق کے پاس آئے، ابو بکر نے دعوت دی، کلمہ پڑھ لیا. حضرت علی کی ہدایت کے ذریعہ میرے دوست بزرگ حضرت ختیجہ بنی ہے. اور علماء نے لکھا ہے حضرت عثمان اور عمر کو بھی جو ایمان ملا ہے اس میں بھی حضرت ختیجہ کا حصہ ہے. حضرت عمر کی بہن حضرت ختیجہ کی سہیلی، حضرت ختیجہ کی دعوت پر عمر کی بہن نے کلمہ پڑھا. عثمان رضی اللہ کی خالہ حضرت ختیجہ کی سہیلی، اور ان کو بھی ایمان جو ملا حضرت ختیجہ کی دعوت پر ملا ہے. سب میں آگے اور تھے.